جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگ گھروں گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی کیا ہوا، ابھی کیا ہوا، ابھی کیا ہوا، کتنا بچ گیا، اتنا بچ گیا۔ باہر بھی چرچا یہی کہ کہاں جلدی ہوتی ہے۔ نماز کہاں جلدی ہوتی ہے، تو تراویح کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ تراویح تو اس لیے تھی کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے تراویح رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں، اور رات وہی رات ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، اور اوقات وہی بہتر اوقات ہیں جس میں اللہ کی یاد ہو۔ تو تراویح تو اس لیے تھی کہ کچھ حصہ گزرے، تو یہاں زیادہ سے زیادہ رات کا حصہ گزارنا تھا، اس لیے تراویح آئی۔ تو اب زیادہ سے زیادہ حصہ بچانا ہے کہ رات کا زیادہ سے حصہ بچا لو، کم سے کم حصہ لگاؤ اور جلدی تراویح ختم کرو۔ الٹ نہیں گیا معاملہ؟ اس لیے جب یہ صغرا الٹ رہا ہے اور کبرا الٹ رہا ہے اور حد اوسط کا کہیں پتہ نہیں، تو نتیجہ جو سامنے ہے دیکھ لو آپ۔ قدرت چاہتی ہے میری یاد میں کچھ وقت لگاؤ، آپ فکر میں ہیں کچھ وقت بچا لیں۔ افسوس، اوقات ہما بود کی بایار بسر رفت، باقی ہما بے حاصلیو بے خردی بود۔ وقت تو وہی تھا جو دوست کے ساتھ گزر گئے، باقی جو وقت ادھر ادھر دنیا میں گزرا اس کا کوئی حاصل نہیں، اور وہ سوائے بے قلی کے اور کچھ نہیں۔ وہ بے حاصلی ہے اور بے عقلی ہے۔ عقل ہوتی تو ایسا کبھی نہ سوچتا۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت اس میں لگنا چاہیے تاکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ دوسرا بڑا مقصد تراویح کا یہ تھا کہ ایک مہینہ ایسا بھی تو ہو جس میں ہم نماز کے اندر پورا قرآن سن لیں، یہ مقصد تھا۔ تو اب قرآن کچھ ایسا سن رہے ہیں کہ صرف آواز سن رہے، یعلمون تعلمون، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسی لیے بعض فقہا نے یعنی تراویح کے لیے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا، کہ ہم صرف یعلمون اور تعلمون سننے جائیں گے، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا کیا پڑھا۔ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ ان کا پڑھا ہوا رکوع ان کو سنایا جائے تو بتا نہیں سکتے کہ کون سا رکوع۔ اب اتنی اسپیڈ میں جا رہے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے حضرت گزر رہے ہیں، اور وہ سامنے بیچارہ سم بکم عمی فہم، وہ پیچھے کھڑا ہوا چپ چاپ، وہ سانس نہیں لیتا۔ یہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ قرآن سن رہے ہو کہ آواز سن رہے ہو اور اسپیڈ دیکھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ آج بھی جا کر کے آپ دیکھو عرب میں، دنیا عرب میں اتنے اطمینان سے قرآن پڑھتے ہیں کہ جیسے انہیں ختم کرنے کی فکر نہیں، صرف پڑھنے کی فکر ہے۔ آرام سے پڑھے گا۔ اور یہاں انتظار ہے کہ رمضان آ جائے تو ہم اپنا رکوع کم کریں، اپنا سجدہ کم کریں، اپنا قعدہ کم کریں، اپنا قومہ کم کریں، اپنا جلسہ کم کریں، اپنی قرات کم کریں، سمجھ جائے
سب کم کر، جتنا کم ہو سکتا ہے کم کر. یہ رمضان ہی میں سب کم کرنا تھا. جہاں زیادہ کرنا تھا وہیں کم کیا. روشنائی وہیں گرا دی جہاں مدعا تھا. ہمیں ورق کی سیاہ گشت مدعا ایجاد، روشنائی آپ نے وہیں گرا دی جہاں مقصد تھا، وہیں گرا دیا ہے. قرآن سنو، اور جو سمجھدار طبقہ ہے وہ سنتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، اور دل ہی دل میں کبھی ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے قرآن ابھی اتر رہا ہے. جب وہ سنتا ہے قرآن لگتا ہے کہ ابھی نزول ہو رہا ہے. جی صاحب. اور نہیں تو قرآن کی آواز سے آنے دو، سنو اس کو قاعدے سے، سمجھنے کی کوشش کرو. رمضان آتے ہی کنسیشن کی سوچتی ہے. پھر حفاظ نے اب نئی نئی چیزیں نکالی ہیں. کہا یہاں 5 دن میں قرآن ختم ہوگا، اچھی بات. یہاں 10 دن میں قرآن ختم ہوگا، یہاں 15 دن میں ختم ہوگا. کہا اس کے بعد کیا کریں گے؟ ابھی کہا گھومیں گے، چندہ کریں گے. اور روداد رسید اول، صدقات و زکات آخر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 5 دن میں اور 10 دن میں. پڑھو آرام سے قرآن، سنو آرام سے قرآن، ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کرو اور عمل کی کوشش کرو، اور دعا کرتے رہو کہ اللہ یہ پڑھنا اور سننا سب قبول فرما لے، اور ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے. یہ سب کرتے رہو. یہ تو اندر والوں کی بات کر رہا تھا.